آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داود علیہ السلام کو، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، علم۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 6 میں پڑھا تھا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ تو اللہ نے آپ کو یہ قرآن سکھایا۔ اس کی دلیل پر پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا، اور اب دوسرا واقعہ داؤد و سلیمان علیہم السلام کا آ رہا ہے۔ انبیاء کی یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچی دلیل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داود علیہ السلام کو، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، علم۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور کا علم دیا، زرہ سازی کا علم دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، علم شریعت اور علم قضا دیا گیا۔ علم قضا یعنی فیصلہ کرنے کا علم ان کو دیا گیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو جو یہ زبور کا علم دیا گیا، یہ بہت خوبصورت زبور پڑھا کرتے تھے۔ ان جیسا پڑھنا ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش الہانی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تمہیں آل داؤد کی خوش الہانیوں میں سے خوش الہانی دی گئی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں تو ایک صحابی کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت انداز میں زبور پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب روزوں سے زیادہ داؤد علیہ السلام کے روزے پسند ہیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر تہائی رات عبادت کرتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا زبور پڑھنا، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنا اور ان کی نماز پڑھنا بہت پسند تھا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے، اور زین کسے جانے سے پہلے وہ زبور کو پڑھ لیتے تھے، اور وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی ہی سے کھایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ زین کہتے ہیں وہ سٹنگ ارینجمنٹ جو گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس پر بیٹھ کر گھڑ سواری کی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور کا علم دیا تھا۔ پھر یہ جو ان کو بادشاہت ملی تھی، اس کا کچھ یوں بتایا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے 6 اور بھائی تھے، اور آپ علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بکریاں چرانا ان کا کام تھا، پس قامت تھے، یعنی ان کا قد چھوٹا تھا، اور مضبوط جسم کے مالک تھے، تیر اندازی اور نشانہ بازی میں خوب ماہر تھے، اور یہ آپ کی پیشہ ورانہ ضرورت بھی تھی۔ جالوت سے لڑائی کے وقت یہ طالوت کے لشکر میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے تھے، ایک عام سے فوجی کی حیثیت سے تھے۔ نشانے بازی میں مہارت کی بنا پر انہوں نے فلاخن میں ایک پتھر کا نشانہ بنا کر جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ فلاخن کہتے ہیں وہ رسی کا آلہ جس میں پتھر کو رکھ کر پھینکا جاتا ہے۔ اس کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد علیہ السلام سے کر دی تھی، اور اس طرح جب طالوت فوت ہوا تو یہ بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس منتقل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت سے بھی نوازا، بادشاہت سے بھی نوازا، اور پھر اس کے بعد نبوت سے بھی نوازا۔ اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، 251 آیت آتی ہے جس میں یہ ساری ڈیٹیلز آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 19 بیٹے عطا کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور اس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔
اب اسی چھوٹے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت دونوں کے لیے چنا. یہ بھی اپنے بھائی بہنوں میں چھوٹے تھے، داؤد علیہ السلام بھی، جو بادشاہ بھی بنائے گئے اور نبی بھی بنائے گئے. اور ان کے بچوں میں، داؤد علیہ السلام کے بچوں میں سب سے چھوٹے سلیمان علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت کے لیے چنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو، وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور سلیمان علیہ السلام کو علم. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باپ بیٹوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ذکر یہاں کس کا کر رہے ہیں؟ علم کا. اس سے علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. سلیمان علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا اس میں پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئی تھیں. پرندوں کی بولیاں تو ان کو سکھائی گئی تھی، لیکن آگے انشاءاللہ آپ چونٹی کا ذکر پڑھیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے دیگر حیوانات کی زبانیں بھی ان کو پتہ تھیں، کیونکہ یہ چونٹی کی باتیں سمجھ جائیں گے. اس کے علاوہ جنوں پر حکومت کرتے تھے اور انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے. تو دین اور دنیا دونوں کا علم اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو سکھایا. وقال، اور ان دونوں نے کہا، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے فضلنا، فضیلت دی ہم کو، علی کثیر، اوپر بہت سوں کے، من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے. ایمان والے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن علم کے ذریعے اللہ نے ان کو فضیلت دی. وورث، اور وارث ہوئے، سلیمان، سلیمان علیہ السلام، داود، داود علیہ السلام کے. یہاں پر بادشاہت اور نبوت میں وارث ہوئے، یہاں مال کی وراثت مراد نہیں ہے. بادشاہت اور نبوت میں وارث ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گروہ انبیاء کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ جو ہم نے مال چھوڑا ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر وارث ہونا نبوت کا اور بادشاہت کا مراد ہے، مال کی وراثت مراد نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا مال ورثے میں نہیں بڑھتا، وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے. وقال، اور اس نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا، ہم سکھائے گئے ہیں، منطق الطیر، بولیاں پرندوں کی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی بولیاں. نطقہ کہتے ہیں لاجک کو، منطق آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، لاجک کو کہتے ہیں. ضمیر کے اظہار کے لیے بولی جانے والی آواز مراد ہے، ضمیر کے اظہار کے لیے بولی جانے والی آواز مراد ہے. وَأُوتِينَا، اور ہم دیے گئے، من کل شیء، ہر قسم کی چیز سے. من کل شیء سے مراد یہ کہ جس چیز کی ان کو ضرورت تھی اللہ نے ان کو وہ سب کچھ عطا کیا تھا. جیسے ان کو علم کی ضرورت تھی، حکمت کی ضرورت تھی، مال کی، نبوت کی، ہر طرح کے وسائل جن کی ان کو ضرورت تھی اللہ نے ان کو دے رکھے تھے. ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ البتہ وہ فضل ہے جو بہت نمایاں ہے، روشن ہے. اب یہ شکر گزاری کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے پرندوں کی بولیاں اور ہمیں ہر طرح کی چیز عطا کی جس کی ہمیں ضرورت ہے. وحشر، اور اکٹھے کیے گئے، لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر. ان کے پاس آرمیز تھیں، فوجیں، جنوں کے الگ، انسانوں کے الگ، پرندوں کے الگ. اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے. یہ 3 طرح کی آرمیز ان کے پاس تھیں.
فہم یوزعون، تو وہ پورے ضبط میں رکھے گئے تھے، بہت ڈسپلن تھے. سارے فوجی ان کے بہت منظم کر کے رکھے گئے تھے. یوزعون کا لفظ جو ہے وضع سے ہے، روک رکھنا، تھامنا، سنبھالنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا سلیمان علیہ السلام کی سپرب مینجمنٹ تھی اور زبردست طریقے سے انہوں نے اپنے لشکروں کو منظم کر کے رکھا تھا. نہیں، بڑے بڑے لشکر تھے، صرف انسانوں کے نہیں تھے، جنوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے. ان کی شخصیت میں باوصول ہونا نظر آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لشکروں کو ضبط میں رکھا ہوا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جگہ مہم کے لیے نکلے ہیں تو اس مہم کا ذکر کیا جا رہا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو وہ آئے علی واد النمل چونٹیوں کی وادی پر. قالت کہنے لگی، نملتن ایک چونٹی، یہ ان کی ملکہ تھی، کہنے لگی یا ایھا النمل اے چونٹیوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم نہ کچل ڈالیں تم کو، سلیمان علیہ السلام، وجنودہ اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون حالانکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں. اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا چونٹیاں بھی بولتی ہیں؟ بالکل بولتی ہیں. دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن پاک کی آیت، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. یہ بولتی ہیں چونٹیاں، قرآن میں ان کے مکالمے ہیں. جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے اپنے لشکروں کے ساتھ تو ایک چونٹی بول اٹھی جو کہ ان کی سردار تھی یا ان کی ملکہ تھی، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. اس آیت سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات کہ جس طرح انسانوں میں اجتماعی اور سیاسی نظام ہے، چونٹیوں میں بھی ملتا جلتا نظام ملتا ہے. انسانوں کی طرح ان میں بھی خاندان اور قبائل ہوتے ہیں اور ان میں باہمی تعاون اور تقسیم کار کہتے ہیں کام تقسیم ہونے کا اصول موجود ہے، حکومت کا نظام موجود ہے. تبھی یہ ملکہ تھی جو کہہ رہی تھی اپنی چونٹیوں سے کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. تو انسانوں کی طرح ان میں بھی خاندان ہیں، ان میں بھی قبائل ہیں، اور باہمی تعاون، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور تقسیم کار یعنی کام ان کے درمیان بھی بٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور حکومت کا نظام ہے باقاعدہ. ان کی بھی زبان ہے جس کو سب چونٹیاں سمجھتی ہیں، یہ باقاعدہ باتیں کرتی ہیں اور ان کی زبان ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی زبان سمجھتی ہیں. ان میں بھی خاص قسم کا شعور ہے. کیسے پتہ چلا؟ یہ لشکر آ رہا تھا تو چونٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. ایک خاص قسم کا شعور ان کے اندر موجود ہے، گو کہ انسانوں کے مقابلے میں کم اور مختلف ہے، لیکن ہے. اللہ کی سینسبل مخلوق ہے، سینس رکھتی ہے. دوسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی عظمت اور فضیلت کے باوجود بھی وہ عالم الغیب نہیں تھے. تبھی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اسی لیے چونٹی کو خوف لاحق ہوا کہ سلیمان اور اس کا لشکر کہیں ہمیں روند نہ ڈالیں اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو. ایک بہت اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ حیوانات عقیدہ توحید پر ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چونٹی سے بھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اب یہ کتنا حسن ظن بھی رکھ رہی ہے چونٹی کہ اپنا بندوبست کر لو، کیونکہ سلیمان اور اس کے لشکروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں باہر اپنے گھروں سے نکلی ہوئی ہیں، تو اپنا اپنا بندوبست کر لو. تو بہت حسن ظن بھی ہے. فتبسم ضاحکا، تو مسکرا دیے ہنستے ہوئے، من قولیہا، اس کی بات سے. قالت، کہنے لگی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ مساکنکم اپنے اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون.
یہ جو مسکرائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اس لیے کہ ان کو چونٹی کی بات سمجھ میں آ گئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندوں کے علاوہ بھی حیوانات کی بولیوں کا علم تھا. اب چونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوئی اور وہ مسکرائے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور موقع پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی بات سمجھ میں آئی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ہمراہ نماز استسقاء کے لیے میدان کی طرف نکلے. وہاں ایک چونٹی کو چت لیٹ کر اور اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے دیکھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، اگر تو نے کھانے پینے کو نہ دیا تو میں زندہ کیسے رہ سکتی ہوں، یا ہمیں کھانے کو دے یا مار ڈال. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ دعا سن کر لوگوں سے فرمایا اب اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، ایک چونٹی نے تمہارا کام پورا کر دیا ہے، اب انشاءاللہ بارش ہوگی. اس سے مشکات نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث دارالقطنی میں بھی آتی ہے. تو یہاں ان کو آیتوں میں پتہ چل رہا ہے کہ چونٹی کی بات سمجھ میں آئی، اور ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اور موقع پر بھی ان کو چونٹی کی بات سمجھ میں آئی تھی جب وہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے لوگوں کے ہمراہ گئے تھے. تو یہ چونٹی بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں. ایسے لگتا ہے کہ بیکار گھوم رہی ہے لیکن یہ بیکار نہیں بیٹھتی، اور یہ اجتماعی طور پر کام کرتی ہیں. یہ جو چونٹیاں ہیں یہ مل کر کام کرتی ہیں اور مستقل کام کرتی ہیں. ان سے ملتی جلتی ایک اور مخلوق کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھا تھا. بہت ان کی عادتیں ملتی ہیں، کام کرنے کا طریقہ ملتا ہے. ایک تو یہ مستقل کام کرتی ہیں، کالونی بنا کر رہتی ہیں، باقاعدہ مل جل کر رہتی ہیں ایک ساتھ. ان کی نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں. اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کو دور سے انہوں نے دیکھ لیا اور اپنا اپنا بندوبست کرنے کا ارادہ کیا. اچھا، ان کے جبڑے بھی کافی مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے. اس سے اس کا محنتی ہونا بھی نظر آتا ہے. اچھا، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ یہ کسی چیز کو اٹھانے میں ناکام ہو رہی ہوتی ہے تو کیا کرتی؟ چھوڑ کر چلی جاتی، کوشش کرتی رہتی، بار بار کوشش کرتی رہتی ہے. اس میں سونگنے کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں کہیں اگر کچھ میٹھا گر جائے تو چونٹیوں کو پتہ چل جاتا ہے. سینسز بہت تیز ہیں ان کے. دور دور تک اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے اور واپسی کا راستہ یاد رکھتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے میپ ان کے مائنڈ میں ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں سے اس کو اسی راستے سے واپس آتا آپ دیکھیں گے. اور لینز میں لائنیں بنا کے بہت منظم، بہت آرگنائزڈ ہیں، اور ہر چونٹی اپنا گھر بناتی ہے. تبھی تو اس نے کہا نا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. بہت ذہین ہوتی ہیں، بہت ہنرمند ہوتی ہیں. اچھا، امن و امان والی مخلوق ہے. کیسے پتا چلا؟ سلیمان اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے پہ نہیں ہے بلکہ اپنا سیف سائڈ ڈھونڈا. امن و امان والی مخلوق ہے. ان میں قربانی کا جذبہ بھی بہت ہے. اگر ان میں سے کسی ایک چونٹی کو کچھ کھانے کو مل جائے تو یہ اکیلے نہیں کھاتی بلکہ اپنی ساتھیوں کو بلاتی ہے، یعنی شیئرنگ. اور یہ نہیں کہتی کہ میں نے اتنی قربانی دی وہاں سے اٹھا کے میں لے کر آئی ہوں اب کھائیں سب. نہیں، قربانی کا جذبہ بہت ہے اس مخلوق میں. چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن کتنا کچھ سکھاتی ہے ہمیں. تربیت کا سبق بھی ملتا ہے. بیسٹ ٹرینرز ہوتی ہیں جب سکھاتی ہیں باقاعدہ محنت کرنا، ہنرمندی، طور طریقہ، وقت کا صحیح استعمال، سب کچھ سکھاتی ہیں اپنی چونٹیوں کو. جو ملکہ چونٹی ہوتی ہے اس کا بڑا کام ہوتا ہے سب کو آرگنائز رکھنا، ان کو سکھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی حفاظت کرنا. خیر، آپ تو اس مخلوق پر جتنا غور و فکر کریں اتنا کم ہے. اب جب یہاں چونٹی کا ذکر آیا تو ایک حدیث میں ایک اور بھی طرح سے ذکر آتا ہے تو بتانا مفید رہے گا.
ایک چونٹی جس نے ایک نبی کو کاٹ لیا تھا، اور یہ نبی ایک بستی پر سے گزرے جس کو اللہ نے بالکل تباہ کر دیا تھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار، اس بستی میں تو نیک اور بد ہر طرح کے لوگ موجود تھے، پھر لڑکے بچے جانور سبھی تھے، تو نے سبھی کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ ایک نبی نے ایسی بات کہی تھی۔ پھر وہ نبی ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے رکے تو ایک چونٹی نے انہیں کاٹ لیا، تو انہوں نے غصے میں چونٹیوں کا سارا بل جلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ تو نے کیوں بے قصور چونٹیوں کو ہلاک کر دیا؟ تجھے تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا نا، تو نے ساری چونٹیوں کو جلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ نے وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تھا، لیکن تم نے ایک ایسی مخلوق کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ان نبی کو اپنے اس عمل سے وہ جواب مل گیا جو ان کے دل میں سوال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا، حالانکہ اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے، تو کسی گناہگار کی وجہ سے سزا نیکوں کو کیوں ملی ہے؟ تو جواب مل گیا ان کو۔ اب سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، تو سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، فتبسم ضاحکا من قولها، تو مسکرا دیے، ایسا مسکرائے کہ ان کے دواحک نظر آ گئے، ان کی داڑھیں نظر آ گئیں اس کی بات سے۔ دیکھیں یہ مسکرائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وجہ کیا تھی؟ شکر گزاری۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت سے لوگ مسکراتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ خوشی سے مسکراتے ہیں، اچھا کچھ لوگ عادتاً بھی مسکراتے ہیں، یعنی عادت ہوتی ہے مسکرانے کی، بڑی اچھی عادت ہے۔ کچھ لوگ ناراضگی میں بھی مسکراتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ناراضگی میں بھی مسکراتے ہیں؟ وہ مسکرانا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ حقارت سے بھی مسکراتے ہیں، کچھ طنزیہ بھی مسکراتے ہیں، لیکن مسکرانا ایک بہت اچھا فعل ہے، اس کے ساتھ ایک اچھی سوچ پیچھے ہونی چاہیے۔ خوشی سے مسکرانا، شکر گزاری کے ساتھ مسکرانا، عادتاً مسکرانا۔ یہاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا رہے ہیں یہ شکر گزاری محسوس کر رہے ہیں۔ اس کو آپ ایسے محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے کانوں سے قرآن پاک کا وہ حصہ گزرے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ مسکرا دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجھے سمجھ آ رہا ہے، یا یہ فلاں سورت کی فلاں آیت ہے، اور آپ مسکرا دیتے ہیں، تو اس وقت آپ کا مسکرانا خوشی سے بھی ہوتا ہے اور شکر گزاری کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ شکر گزار ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کو ایسا علم دیا کہ یہ اس چونٹی کی بات سمجھ پا رہے ہیں۔ تو نیکی کی توفیق کا ملنا اور صلاحیتوں کا ملنا سب اللہ کا فضل ہے، کہ آپ کوئی نیکی کر جائیں، کوئی صلاحیت اللہ ہمیں دے دے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وقال، اور کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، توفیق دے مجھ کو۔ اب دیکھیں وہی لفظ آ رہا ہے جو یوزعون میں آیا تھا، وزع سے نکلا ہے یہ لفظ۔ وزع کا معنی ہوتا ہے روکنا، یعنی اللہ مجھے ایسی چیزوں سے دور فرما دے جو تیری نعمت پر شکر کرنے سے روکتی ہوں۔ اللہ مجھے قابو میں رکھ، بگڑنے نہیں دینا۔ اس لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے الہام کر دے، اوزعنی کا معنی اللہ مجھے الہام کر دے، توفیق دے، مجھے جما دے، منظم کر دے۔ ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک کا، تیری نعمت کا۔ فوراً سے شکر گزاری میں پڑ گئے، ان اشکر نعمتک کا، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی تو نے، علیہ، مجھ پر، وعلا، اور اوپر، والدیہ، میرے والدین پر۔ اب یہ اپنے اوپر اور اپنے والدین کی جو نعمتیں ہیں اس پر اللہ سے شکر گزاری کی توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ
آپ دیکھیں ہم صرف اپنی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں جو نعمتیں اپنے والدین کے ذریعے ملتی ہیں ہم اس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنے کے کچھ موقع ہوتے ہیں، بڑے خاص موقع ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب نعمت ملے، جب نعمت ملتی ہے فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ شکر گزاری تبھی ہو سکتی ہے جب ہمیں نعمت کا احساس ہو۔ دوسرا، اپنے آباء و اجداد کی نعمتوں پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ آپ دیکھیں عمومی طور پر والدین کے ذریعے یا تو کوئی گھر ملا ہوتا ہے یا کوئی کاروبار ملا ہوتا ہے بسا اوقات، یا پھر بسا اوقات کسی علمی گھرانے سے تعلق ہوتا ہے۔ جو بھی نعمتیں آباء و اجداد سے ملیں اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کی کائنات کو دیکھ کر بھی شکر ادا کرنا۔ تو شکر ادا کرنے کے کئی موقع ہوتے ہیں جن میں خاص الخاص یہ ہیں: نعمت کے ملنے پر، اپنے آباء و اجداد کی نعمتوں پر، اور اللہ کی کائنات کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا دشمن شکوہ ہے۔ جیسے ہی شکوہ شروع ہوتا ہے شکر کی موت ہو جاتی ہے اور انسان الگ جلتا کڑتا رہتا ہے۔ ناشکری اور شکوہ جو ہے یہ انسان کو جلاتا کڑاتا رہتا ہے، دل سے شکر کی کیفیات ہی چلی جاتی ہیں اور احساس محرومی جنم لے لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے میری جو نعمتیں تو نے دی ہیں اس پر بھی شکر کرنے والا بنا، اور جو میرے والدین کے ذریعے مجھے نعمتیں ملی ہیں اللہ اس پر بھی شکر کرنے والا بنا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے، ترضاہ، تو راضی ہو جائے اس سے، کیونکہ جو کام اللہ کی نظروں میں جچ گیا پھر خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ مجھے وہی کام کروا جو تجھے پسند ہوں، جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي، اور داخل کر مجھ کو، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت کے ساتھ، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے صالح بندوں میں۔ حضرت سلیمان ایسے بھی کہہ سکتے تھے وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، لیکن آپ دیکھیں بِرَحْمَتِكَ کا اضافہ ہے۔ اللہ میرے عمل سے نہیں بلکہ تیری رحمت سے۔ واضح طور پر یہ اضافہ بتا رہا ہے کہ جنت ویسے تو مومنوں کا گھر ہے، لیکن اس میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں ڈھانک نہ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جو برحمتک کا اضافہ کیا نا، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں کہ اللہ تیری رحمت سے تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ کتنی خوبصورت دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور آپ دیکھیں کہ وہ شکر گزاری کی کیفیات میں ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ شکر گزاری کا اظہار آپ دیکھیں دعاؤں سے ہوتا ہے۔ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ کے قصے میں فرعون کے بارے میں پڑھا، دونوں ہی بادشاہ تھے، لیکن آپ دیکھیے دین اور دنیا کا علم ساتھ ہو تو کتنا فائدہ مند ہے، اور اگر کسی کے پاس صرف دنیا کا ہی علم ہو تو وہ اس کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آخرت کو نہیں بھولے، کیونکہ وہ دین کا علم بھی رکھتے تھے۔ تو ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ
إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جی کتنی خوبصورت دعا، الحمدللہ.